बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अजीज़ व अकारिब, अपने अहल व याल और अपने दोस्तों के साथ बखैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुशियों में बरकत नाज़िल फरमाए, आपको हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। यस, आप सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में बेल आइकॉन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। ये वीडियो मैंने बगैर किसी प्रोग्राम के, बगैर किसी ज़्यादा रिसर्च के बनाया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मेरे सामने आईं कि जिसके ऊपर मेरी बात करना जो है आपके साथ वो बहुत ज़रूरी हो गया। हालांकि जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका कोई, ना तो मैं अपनी नज़र में उसका कोई स्टेटस भी नहीं समझता, ना ही कोई इतना बड़ा वो जो है ना कौमी लीडर है। मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो PTA के चेयरमैन PTA जनाब इमरान खान साहब के वकील हैं और आजकल मीडिया में उनका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतों की वजह से हम उनकी हरकतों को कोई नाम नहीं देंगे कि वो ओछी हरकतें हैं, जो वो सही हैं, जो वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या किसके हक़ में या किसके ख़िलाफ़ है, उसके बारे में मैं कोई रायज़नी नहीं करूँगा। लेकिन मेरी नज़र से एक ऐसा वीडियो गुजरा है कि जिसके बारे में अगर आपको कोई तहकीक करनी हो, मेरी हमारी एक जर्नलिस्ट हैं ज़ुनैरा महम, तो उनका मैंने वीडियो देखा तो उसमें मुझे बहुत सारी बातें पता चली। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया तो उन बातों की तस्दीक भी हो गई। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर सकता। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ अर्सा पहले इमरान साहब से मुलाकात की। इस चीज़ की खबर तो मुझे थी, लेकिन मैंने उस मुलाकात को और उस बात को जिसके बारे में मैं जिक्र करना उसकी कोई अहमियत नहीं समझी थी। वो इमरान साहब के पास जब गए तो इमरान साहब वहाँ पर पानी की एक बोतल, वो पानी पी रहे थे बोतल से मुंह लगाकर, तो शेर अफजल साहब ने उनसे वो बोतल ले ली कि जनाब ये मुझे आप तबरुक के तौर पर ये पानी दे दें, आधी बोतल जो बची हुई है। तो इमरान साहब ने वो बोतल उनको दे दी और वो बोतल उठा के अपने साथ ले आए। अब वो बोतल जब अपने साथ ले आए तो उन्होंने इस बोतल को एक और नया ही रंग दे दिया। और ज़ाहिर है कि ये इमरान साहब की मर्ज़ी से हुआ है, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो आपको पता है कि PTA के किसी कोई बंदा कोई पत्ता तक खिलाने की ज़रूरत नहीं करता। लेकिन उसको जो रंग दिया गया है वो तोहम परस्ती और शख्सियत परस्ती की एक ऐसी आला और ज़िंदा मिसाल है कि उस पर बात करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। मैं यकीन करें कि मेरे दिमाग की तनाबें जो है खिंच गई हैं, ये जो बातें मैं अभी आपसे करने लगा हूँ कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता और हमारे ऊपर ज़ालिम किस्म के हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। हमारी अपनी क्या हालत है? हम तोहम परस्ती और शख्सियत परस्ती में इतना आगे क्यों निकल गए हैं? तो जनाब मरवत साहब ने ये किया कि उन्होंने वो बोतल लेके आए, उन्होंने बाहर एक मीडिया के लोगों से और बहुत सारे एक बड़ा मजमा था उस पर बात की और बड़े फ़ख्र से वो बोतल ले रही कि ये देखिए, ये मैं इमरान साहब से तबरुक ले आया हूँ, ये वो तबरुक है, जो वो पानी वो पी रहे थे उनका झूठा पानी है और ये पानी मैं किसी ऐसी शख्सियत को दूंगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। फिर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर ही खड़े होकर मशवरे दिए कि जनाब आप इसको एक टैंकर में मिक्स कर दें। नाउज़ुबिल्लाह, जैसे आप ज़मज़म होता है, कोई एक बोतल लेके आते तो उसको मज़ीद मिक्स करके बहुत सारे लोगों को पिला दिया जाता है। तो आप पानी के एक टैंकर लें, उसमें ये बोतल मिक्स कर दें और उसके बाद तबरुक के तौर पर लोगों में बांटें, दिस एंड दैट, और इस तरह की बेइंतहा किस्म की फजूलियात और बकवासियात जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने की। उसके बाद वो बोतल उन्होंने किसी को नहीं दी, अपने ऑफिस में ले गए। वहाँ से फिर उन्होंने एक नया जो है ना वो अपना वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बोतल, आपको याद होगा कि बच्चा जो है ना उसकी डेथ हुई थी, ये बात फारूक साहब का बच्चा था लाहौर के हैं गालबन वो, और वो PTA के MLA के MP MLA के उम्मीदवार भी थे। उनका बच्चा किसी मरूसी बीमारी, बचपन की किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई थी और उसके बाद उन्होंने इसको ये रंग देने की कोशिश की थी कि क्योंकि बच्चे के बाप को उस बच्चे के सामने गिरफ्तार किया गया था, बच्चा बाप से बहुत मोहब्बत करता था, तो नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं, बच्चे की बाप से जो मोहब्बत थी और उसकी जो शफकत थी उसको मिस किया उसने और वो बीमार होकर खालिक हकीकी से जा मिला। इसके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें क्लियर भी हो चुकी है, ये मीडिया में काफ़ी देर चलता रहा है और लाहौर के लोग तो बहरहाल बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे।
تو اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ وہ انہوں نے اب نیا ویڈیو جو جاری کیا، اس میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ بچہ جو اس ماد فاروق کا جو چھوٹا بچہ تھا جو جس کا انتقال ہوا تھا، اس کا بڑا بھائی تھا سالار، اس سے کچھ سال بڑا ہے وہ، تو یہ اس کو میں دے رہا ہوں۔ واٹ از دس نان سینس؟ کیونکہ انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی، یعنی کہ اب ہم اپنی سیاست میں اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو صرف عورتوں کا استعمال کر رہے تھے، بچوں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر جو اصل بات اور آگے آ رہی ہے، جس کے اوپر میرے جو ہے نا، وہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، میری دماغ کی تنابیں جو ہے نا نسیں تک کھینچ کے رہ گئی ہے۔ اور یقین کریں کہ کچھ عرصے کے کچھ ٹائم کے لیے میں بالکل میرا ذہن موف ہو گیا، اور I was unable to think anything، کیونکہ اس طرح کی وہ خبر ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سرتاج گل صاحبہ ہیں، بہت ہی ایکٹیو قسم کی کارکن ہے پی ٹی آئی کی، وہ وزیر بھی ہیں ماشاءاللہ، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے، غالباً ڈیرہ غازی خان سے، اور وہ منسٹر آف انفارمیشن یوتھ افیئر شاید رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس بوتل کو لیا، اور اس کے اندر سنا ہے کہ ایک اور بوتل میں عمران صاحب نے اپنا یورین بھی بھیجا ہے۔ نعوذ باللہ، توبہ۔ مجھے یہ لفظ ادا کرتے، وہ لفظ لوگوں نے ادا کیا، وہ تو میں ادا ہی نہیں کرتا، میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا لفظ ادا کر رہا ہوں۔ یورین انہوں نے بھیجا، اور وہ محترمہ جو ہیں اس یورین کو اور اس پانی کو تبرک کے طور پر مکس کر کے، جس کو آپ مٹی کہتے ہیں زمین کی، کیا کہتے ہیں اس کو، چکنی مٹی جو ہوتی ہے، اس کو وہ مکس کر کے اس کی گولیاں بنا کے وہ آپ پی ٹی آئی کے کارکنان میں تبرک کے طور پر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور دیز پیپل نو اباؤٹ دیٹ کہ واٹ اٹ از ایکچولی، اس کی جو اس کی حیت ہے، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، اس میں انگریڈینٹ کون کون سے ہیں، اور اب وہ گولیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور لوگ اس کو تبرک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر میں نے اس ویڈیو میں ایک جگہ پر یہ بھی دیکھا کہ عمران صاحب کا ایک مجسمہ بنایا گیا، اور لوگ اس کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں، ایک قسم کی عبادت کر رہے ہیں، بت پرستی کی، جس کو ایک شکل کہا جا سکتا ہے۔ پھر بہت پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، آج پھر دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بچہ تھا عمران صاحب کے جلسے میں، جس سے ان کے سامنے کہا تھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ متبرک ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تھا، اور اس کے بعد دنیا میں اس کے بعد جو ہے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو جنم دیا، یہ نعوذ باللہ عمران خان کو جنم دیا۔ توبہ توبہ، استغفار ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے، مگر اب اس چیز میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ میں نے جو آپ کو گولیوں والی بات کی، اور یہ میں نے جو اپنا مروت والی بات کی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم شخصیت پرستی میں اور قوم پرستی میں کس حد تک آگے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری اقدار، ہمارا مذہب، کیا ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتاتا کہ ان چیزوں میں کیا نقصان ہے، اس میں کیا نعوذ باللہ ایک انسان کو، ایک انسان جس کے اوپر جرائم کے مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اخلاقی مقدمات بھی ان کے اوپر ہیں، وہ جو غیر شرعی شادی والا کیس ہے، اس کے علاوہ ان کے اوپر امریکہ میں بھی مقدمات ہیں، ٹیرین وغیرہ والا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیٹی ایک ناجائز بیٹی، لیکن خیر میں اس کی ذات پر کوئی رائے نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتے۔ میں صرف ایک ریفرنس کے طور پر جلدی صرف حوالے دے رہا ہوں، اور اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے اس چیز کا، جو بھی میڈیا سے متعلق ہے، مینس کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے، جو میڈیا سوشل میڈیا سنتا ہے، اور فارن کنٹریز کی جو نیوز وغیرہ سنتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا ہوا وہاں پر، امریکہ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، برطانیہ میں کیا ہوا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک ایسے شخص کو جو کنفرم چیزیں لیتا ہے، پیتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے اس چیز کا، اس کو اوتار کا درجہ دے دینا، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو ہندو سے بھی زیادہ جو ہے نا ہم لوگ گئے گزرے ہو گئے۔ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا رہا، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا وہ نہیں کر رہا کہ جو ہے نا وہ کیا کیا جائے اس کو اور کیا نہ کیا جائے، مطلب کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے۔ یعنی کہ یہ سب تک آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی اچھائی اور برائی سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے، صرف ان کو ایک بندہ چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمارا مذہب قربان کر دیا، چاہے اس کے لیے ہمارا ملک قربان کر دیا، چاہے اس کے لیے ہمارے ریاستی ادارے قربان کر دیے، چاہے اس کے لیے ہماری ریاست قربان کر دی جائے، چاہے اس کے لیے انسانیت قربان کر دی، چاہے اس کے لیے مذہب شریعت قربان کر دی جائے۔ یہ کب تک ہوگا؟ کیوں ہم لوگ عقل مند ہو کر بھی عقل سے نہیں سوچ رہے، اور ہم عقل کے اندھے ہو کر آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کیے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سیاسی طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ اس کی پیروی کریں، اور if people want him he should come back to the power، کوئی ہمیں اعتراض نہیں، لوگ اگر چاہتے ہیں تو وہ واپس آئے اور حکومت کریں، پھر اچھا برا جو ہوگا وہ عوام نے خود ہی منتخب کیا ہوگا، وہ خود ہی بھگتیں گے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں، اس کی تو کسی طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اب یہ مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کل کہیں پر خطاب کی ہے اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ہدایات کی ہیں کہ جی آپ ہر جگہ پر گھر میں موٹر سائیکلوں پر اپنی دکانوں پر پی ٹی اے کے جھنڈے لگائے اور کوئی اس جھنڈے کو ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے، یعنی کہ جی آپ پھر وہی عمران خان صاحب نے جو دست دیا تھا اور جس کے نتیجے میں 9 مئی واقعہ ہوا تھا، اب یہ مروت صاحب اسی جھنڈے کو اسی علم کو بلند کر کے پھر آگے چل رہے ہیں اور اسی ظلم و تشدد کی کو یہ جو ہے نا اس کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں کہ پھر اسی طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مروت صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں، ابھی بہت جلد یہ بھی سین سے غائب ہو جائیں گے، اور بہت سے ٹکر کے لوگ آئے جنہوں نے تقریر کی تھی کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، اور ان کے بعد جو ان کا اثر ہوا ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کسی کو سبق سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ میرا ویلاگ یاد رکھیے گا، آج کی تاریخ یاد رکھیے گا، مروت صاحب کا ٹائم بھی آ رہا ہے اور ویری سون ہی ول آلسو ڈسپیئر فرام دا سین، اور پھر اس کے بعد شاید ان کا بھی کچھ مہینوں تو کچھ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں گئے ہیں، اور اس کے گھر والے بھی اسی طرح رپورٹیں لکھاتے پھریں گے جیسے پچھلے لوگوں نے لکھوائی تھی کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا، ہمیں پولیس نے اٹھایا، کس نے اٹھایا، سفید کپڑوں میں لوگ ہیں اس کو اٹھا کے لے گئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور مروت صاحب پھر جب آئیں گے تو ان کی بھی زبان لڑکھڑا رہی ہوگی، قدم جو ہے نا ان کا وزن سہارے سے انکار کر رہے ہوں گے، اور ان کا دماغ جو ہے نا وہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی، اور دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنی جور میں واپس آنے کے لیے کئی مہینے لیں گے، اور جب کئی مہینوں کے بعد واپس آئیں گے تو ان کی آنکھیں کھل چکی ہوگی، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس میں کسی کا غلطی نہیں ہے، کسی کا قصور نہیں ہے، کسی کی غلطی نہیں ہے، اس میں قصور ہم سب کا ہے۔ ہم خود اپنے لیے ایک ایسے راستے چن رہے ہیں جن میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کانٹوں پر چلنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر جب ہمارے پاؤں میں وہ کانٹے چبھتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو الزامات دیتے ہیں۔ یہ سیاست ختم ہونی چاہیے، اور اس طرح اپنے مفاد کے لیے قوم کو، ملک کو اس کی بلی چڑھانا، اس کو ذلیل و خوار کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ اور السلام علیکم، شکریہ۔